یہ سایہ 53 باب، یہ جو کلپس آپ کے سامنے جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں، یہ سایہ 53 باب کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ خدا کے کلام پاک میں یہ سایہ اس کا 53 باب اور اس کی پہلی آیت سے یوں مضمون ہے: ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کوتل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق۔ غور سے سنیے گا، غور طلب باتیں ہیں جو آپ نے کلپس میں دیکھی ہیں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ 5ویں آیت میں: حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑ کی مانند بھٹک گئے، ہم نے ہر ایک اپنی راہ کو پھیرا۔ پھر آگے آیت نمبر 7 میں: پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ 7ویں آیت: وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین پر سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا، اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی۔ خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اور پھر 11ویں آیت میں: اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا، اپنے ہی عرفان سے میرا صادق آدم بوتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری کی اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ہاتھ سے دوں گا، وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے دے دی، اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ آمین۔ خدا ان کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ ابھی ہم نے یہ سایہ 53 باب کی جو ہے وہ تلاوت کی ہے، اور یہ سایہ 53 باب، یہ سایہ کے ٹوٹل 66 چیپٹر ہیں، اور 53 جو باب ہے وہ ایسا چیپٹر ہے جس کو خاتمین منی انجیل، چھوٹی انجیل کہتے ہیں، یعنی پرانے عہد نامہ میں بھی ایک انجیل پائی جاتی ہے، اور وہ یہ سایہ 53 کا چیپٹر ہے۔ اس کو منی انجیل، چھوٹی انجیل کہتے ہیں، اور وہ یہ سایہ کے بارے میں اگر بات کریں تو وہ انبیاء اکبر میں سے ایک نبی تھا، جس
جس نے شمالی سلطنت میں 4 بادشاہوں کے دور حکومت میں نبوتی خدمت سر انجام دی، اور شمالی سلطنت اور یہودا کی جو سلطنت ہے جس میں یہودا اور اسرائیل آتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ اور اگر اس کے تعارف کی بات کریں تو یہ شاید ہے سب سے زیادہ مسیح کی پیدائش، زندگی، خدمت، مصلوبیت اور جی اٹھنے کے بارے میں پیش گوئیاں کی ہیں۔ اور یوحنا بیان کرتا ہے کہ اس نے مسیح کا جلال دیکھا، یوحنا 12:41 شاید ہے۔ اور اگر آج ہم ان روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں تو یہ سایہ 53 باب میں جو اس کے دکھ ہیں، ان کے دکھوں کو بیان کیا گیا ہے، اس پر اس کے 4 مختلف پہلوؤں پر ہم غور کریں گے۔ اور اس کے 4 جو مختلف پہلو ہیں مسیح کے دکھوں کے جو بابرکت ہیں، ان میں جو 4 ہیں ان میں پہلی جو بات ہے دکھوں کی حقیقت ہے، پھر ان دکھوں کا مقصد کیا ہے، پھر دکھوں کو سہنے کا جو طریقہ ہے مسیح کا وہ کیا ہے، اور پھر دکھوں کی جو برکات ہیں وہ کیا ہے۔ اگر دکھوں کی حقیقت کی بات کریں تو دکھوں کی حقیقت تو ہمارے سامنے عیان ہے، جس طرح یہ سایہ 53 باب بتاتا ہے، اور ہم نے ابھی پڑھا بھی ہے پہلی 3 آیات میں کہ وہ حقیر و مردود بنا، اس کی حقارت کی گئی۔ یہ دکھوں کی حقیقت ہے کہ اس کی حقارت کی گئی، وہ مرد غمناک ہوا، اور اس کا تعلق عبرانیوں 2 باب 14 سے 15 آیت، پھر جو ہے وہ 4 باب 15 آیت میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ رنج کا آشنا تھا، وہ مرد غمناک تھا، رنج کا آشنا تھا، اس کا چہرہ ہر بشر سے زیادہ بگڑ گیا۔ اور شاید جب ہم پیشن آف کرائسٹ مووی دیکھتے ہیں جو ریفلیکٹ کرتی ہے خدا یسوع مسیح کے دکھوں کو، اور آج تک بنائی گئی مووی میں سے وہ زیادہ تر قریب سمجھی جاتی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا چہرہ ہر بشر سے زیادہ بگڑ گیا، جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا، اور اس کی تحقیر کی گئی۔ یہ اس کے دکھوں کی حقیقت ہے۔ پھر اگر اس کے دکھوں کے مقصد کو دیکھیں، دکھوں کا مقصد کیا تھا، اس کے دکھ سہنے کا کیا مقصد تھا؟ اس کے 3 مقاصد ہیں جو کہ اس کا دکھ سہنے میں شامل ہے۔ وہ ہے سب سے پہلے جان کی شفا، یعنی ہماری جان کی شفا، جس میں ہمارا بدن روح آتا ہے، پھر روح کی شفا ہے، اور پھر بدن کی شفا۔ سب سے پہلے اگر جان کی شفا کی بات کریں تو لکھا ہوا ہے کہ اس نے ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ گناہ کے باعث یسوع مسیح پر غم آئے، مسیح نے ان کو برداشت کیا، ہمارے غموں کو برداشت کیا، جس کا ذکر متی 8 باب اور اس کی 17 آیت میں بھی ملتا ہے۔ یہ ہمارے جان کی، ہماری جذبات کی، ہماری جو ہے وہ جو ہمارے اندر انسان ہے، جو ہم ہیں، یہ اس کی ہیلنگ ہے، یہ ہماری جان کی شفا ہے کہ اس نے ہمارے غموں کو کیا کیا، برداشت کیا، اور ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا اور ان کو برداشت کیا۔ اس کے صلیبی اور انسانہ کام کے وسیلہ سے ہم ایمان لانے والوں کو، ایمان والے شخص کو نجات کی ناقابل بیان خوشی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے جو کہ صرف اور صرف اس کے صلیبی کام کی بدولت ہے۔ آج ہم گناہ کریں لیکن پھر بھی گناہگار نہیں ہیں، ہم اس کی نزدیک راست باز ہیں۔ یہ اس کی راست بازی ہے جو ہمیں پہنائی گئی ہے، اور یہ کس کی دکھوں کی بدولت ہے؟ یہ میرے اور آپ کے مسیحا کے دکھوں کی بدولت ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر اس کے بعد ہے روح کی شفا، ہماری روح کی شفا۔ روح کو شفا کی بہت زیادہ ضرورت تھی، روح کو شفا کی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ ہماری روح کو شفا ملے، جو کہ گناہ کے باعث بالکل جو ہے وہ پس مردہ ہو چکی ہوئی تھی، اور انسان خدا اور اس کے جلال سے گناہ کے باعث محروم ہو چکا ہوا تھا۔ خدا کا اور انسان کا رابطہ ٹوٹ چکا ہوا تھا، اور خدا کی روح انسان کی روح سے جدا ہو چکی ہوئی تھی، علیحدہ ہو چکی ہوئی تھی۔
اور انسان کی جو مردہ بن چکی ہوئی تھی، جس کا ذکر افسیوں 2 باب دوسری آیت میں ملتا ہے، اور ہمارے گناہوں کو مسیح پر لاد دیا گیا، ہمارے گناہوں کو مسیح پر لاد دیا گیا، یعنی جب جدائی گناہ کے باعث تھی تو خدا نے ہمارے گناہ کو مسیح پر لاد دیا اور ہماری بدکرداری اس پر لادی گئی، اور مسیحا یعنی ہمارا یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے کچلا گیا، اور کچلنا اس لیے تھا کہ جب گناہ میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح پر آئے تو ضروری تھا، فیصلہ تھا، اصول تھا، شریعت تھی کہ گناہ کی مزدوری موت آنی تھی۔ رومیو 6 باب 23 کے مطابق اس نے ابزانہ دکھ سہا، اور اس نے ہمارے غم برداشت کیا، اور اس نے ہماری بدکرداری کی سزا سہی۔ یہ کامل مشابہت ہے، گناہ گنا جانا اور اس کی سزا سہنا۔ یہ خدا کا عظیم معجزہ ہے جو اس نے ہماری زندگی میں کیا ہے۔ یہ ہے ہماری جان کی شفا۔ اس کے بعد ہمارے روح کی شفا کی جب بات کریں، جب روح کی شفا کی بات کریں تو انسان جو ہے وہ اپنی روح میں مردہ ہو چکا ہوا تھا، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بیان کیا، اور اب بدن کی جب شفا کی بات کریں تو گناہ کے باعث جو ہے وہ گناہ دنیا میں آیا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ گناہ آنے سے پہلے بیماری بدن میں نہیں تھی، جیسے ہی گناہ دنیا میں آیا آدم اور حوا کے ذریعہ سے، تو بیماری بھی اس دنیا میں ہمارے بدنوں میں راج کر رہی ہے۔ گناہ کے باعث دنیا میں بیماری، کمزوری، لاغر پن وغیرہ آیا ہے، اور مسیح اس لیے آیا، سب مخلوقات بطالت کے اتحاد میں کر دی گئی تھی، اور مسیح اس لیے آیا کہ ایمان لانے والے کثرت کی زندگی پائیں، جیسا کہ یوحنا 10 باب 10 آیت میں کہ ہم کثرت کی زندگی پائیں۔ مسیح کے صلیبی کام کا جو مقصد تھا وہ ایمان لانے والوں کو بدنی شفا ملنا تھا، اور بیماریاں گناہ کا نتیجہ تھی، لیکن جب کفارہ دے دیا گیا تو گناہ کا افزانہ بھی دے دیا گیا۔ مسیح نے بیماریوں کا جو بدل ہے اپنے بدن میں مار کھانے سے دیا ہے۔ اگر آج ہم دعا کرتے ہیں اور خدا ہمیں شفا دیتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ یہ گناہ مسیح نے اپنے اوپر لیے، وہ بیماریاں مسیح نے برداشت کی، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اور مسیح کے دکھوں کا مقصد انسان کی پوری شخصیت کو نجات اور شفا بخشنا ہے، اور یہ کام خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح میں سر انجام دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیں مسیح کے دکھوں پر غور کرتے ہوئے ہم اس کے افزانہ کام کو قبول کریں اور پوری نجات حاصل کریں، جو کہ ہمارے بدن کی اور روح کی اور ہماری جان کی شفا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور خداوند جو ہمارا عظیم باپ ہے، یہ اس کے دکھوں کا مقصد تھا۔ کیا اس کے دکھوں کا مقصد ہے؟ ہمارے بدن کی شفا، ہماری روح کی شفا، ہمارے جسم کی شفا، اور ہمارے پورے جسم کی شفا۔ ہاللیلویہ۔ پھر اس کے بعد اس کے دکھوں کا جو طریقہ ہے اس پر اگر غور کریں تو اس کے دکھ سہنے کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ اب تک ہم نے غور کیا ہے دکھوں کی حقیقت، کہ اس کے ساتھ کیا گزری، دکھوں کا جو مقصد ہے، جو کہ ٹوٹلی ریلیٹ کرتا ہے میری اور آپ کی شفا کے ساتھ، جسمانی روحانی شفا کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کے دکھ سہنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے اس نے دکھ سہا ہے، اور اس کو جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ کس طرح؟ خاموشی کے ساتھ، خاموش رویہ، خاموشی کے ساتھ اس نے یہ سارا کچھ برداشت کیا، اور ہم نے پڑھا بھی ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ کیوں؟ اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، وہ بھیڑ کی مانند بے زبان تھا۔ کیسا اس کا رویہ تھا؟ خاموش رویہ۔ کیسا رویہ تھا؟ خاموش رویہ۔ اس پر ظلم کیا گیا، اس پر قتل کا فتویٰ دیا گیا، حالانکہ وہ بے گناہ تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا۔
طلحہ اور اس کی بیوی اور صوبیدار نے بھی یہی گواہی دی کہ بے شک یہ بے گناہ ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس نے اپنے آپ کو باپ کے سپرد کیا اور یہ سارا کچھ اس نے خاموشی کے ساتھ کیا۔ الزام لگانے والے الزام لگا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ خاموش رہا۔ طلحہ نے بھی یہ کہا ہے کہ تو اپنے حق میں جو الزام تیرے اوپر لگ رہے ہیں کوئی ان کا جواب نہیں دیتا، لیکن خدا یسوع مسیح نے خاموشی کے ساتھ ان ساری باتوں کو کیا کیا؟ برداشت کیا۔ دوسری چیز کیسے برداشت کیا؟ اس نے بدلہ نہیں لیا۔ بنانے والا مخلوق کے ہاتھوں ظلم اٹھا رہا، خالق حقیقی، خالق دو جہان ان لوگوں کے ہاتھوں جن کو اس نے بنایا ہے دکھ اٹھا رہا۔ کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے فرشتوں کے جو 12 تمن ہیں وہ انسٹنٹلی اسی وقت منگوا سکتا تھا۔ 12 تمن یعنی 100 فرشتوں کا ایک لشکر، تو 12 تمن کتنے ہوں گے آپ اندازہ کر لیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنی حفاظت کے لیے 12 تمن فرشتے بھی منگوا سکتا تھا، لیکن اس نے بدلہ نہیں لیا۔ اس نے باپ کی مرضی کو مقدم جانا ہے۔ اس نے اپنے اس حق کو، استحقاق کو استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے ان ساری باتوں کو بدلہ نہ لے کر برداشت کیا تاکہ ہم شفا پائیں۔ مسیح اپنے بچاؤ کے لیے بڑا کچھ کہہ سکتا تھا اور آسمانی لشکر فرشتوں کے جو تمن ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی اسی وقت حفاظت کے لیے آ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کیوں بدلہ نہیں لیا؟ کس لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے ان ساری باتوں کو خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ برداشت کیا۔ پھر اگر اس کی تدفین کے طریقے کی بات ہے تو مسیح کی جو تدفین ہے، اس کی جو قبر ہے وہ شریروں کے درمیان تھی۔ وہ شہزادوں اور بادشاہی قبرستان میں دفنایا گیا۔ وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ شریک ہوا، اور یوسف جس کی وہ قبر تھی جس میں خداوند یسوع مسیح رکھے گئے، اس نے اپنے لیے وہ قبر بنائی تھی، اور یوسف ایک امیر شخص تھا۔ اس وقت کے رواج کے مطابق مرنے سے پہلے قبر بنوائی جاتی تھی، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چٹان کی شکل میں چٹان میں کھدوائی جاتی تھی۔ لکھا ہوا ہے کہ اس کی وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ شریک ہوا، اور یوسف جو ارمتیہ کا رہنے والا تھا اس نے اپنی قبر کو خداوند یسوع مسیح کی لاش رکھنے کے لیے پیش کیا۔ اس نے مسیح کی لاش کو پلاطس سے بھی مانگا، اور متی 27 باب 57 سے 60 آیت کے مطابق یہ ساری جو پیش گوئیاں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہی گئی وہ پوری ہوئی کہ وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ شریک ہوا۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا دکھ اٹھانے کا طریقہ، خاموشی کے ساتھ۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یسایہ 53 چیپٹر خداوند یسوع مسیح کی آنے سے، دکھ سہنے سے کئی سال سے پہلے لکھا گیا، اور یہ باتیں ہو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں دکھ اٹھا کر پوری کی، کلام پاک کے تابع رہا، اور یہ باتیں جو 1000 سال پہلے کہیں گئی، ہماری نجات کا جو کام ہے وہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد یسایہ 53 چیپٹر جس کو ہم نے پڑھا ہے، 9 سے 12 آیات جو آخری آیات ہیں ان کو پڑھیں تو وہاں پر جو ہمیں برکت ملی ہے، جو اس کے مار کھانے سے اور دکھ اٹھانے سے جو ہمیں برکت ملی ہے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کیا ہوا ہے کہ وہ بہت ساری قوموں کو پاک کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ وہ بہت ساری قوموں کو پاک کرے گا، اور بات کی مرضی یہ تھی کہ وہ تمام نسل انسانی کے لیے اپنی جان دے اور غم کی وادی میں سے گزرے۔ تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان دے اور غم کی وادی میں سے گزرے۔ خدا نے اسے گناہ کی پوری سزا سہنے کے لیے کوڑوں کی مار کھانے دی اور صلیبی لعنتی موت سہنے دی، تاکہ ہر حالت جو گناہ کی وجہ سے تھی دور کی جائے۔ ہاللیلویہ۔ ہونے دیا، لعنتی موت سہنے دی،
خدا یہ سارا کچھ آسمان پر سے برداشت کرتا رہا، ہونے دیا۔ کیوں ہونے دیا؟ تاکہ میں اور آپ شفا پا سکیں اس کے دکھ کھانے کے باعث سے۔ وہ گناہ کی قربانی بنا تاکہ گناہ معاف کیے جائیں۔ اس نے بہتوں کو راست باز ٹھہرایا ہے، اس پر اس کے اسی کام پر ایمان لانے والے پاک کیے جائیں اور راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ رومیو 5:1 کے مطابق پاک ٹھہرائے جاتے ہیں، راست کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بدکرداری کو اس نے خود لا کر خود سزا سہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ مسیح کی برکتوں میں سے ایک برکت بہت ساری قوموں کو پاک کرے گا، اور اس نے بہتوں کو راست باز ٹھہرایا ہے۔ کس لیے؟ اپنی جان سلیب پر دینے کی بدولت۔ ہاللیلویہ۔ پھر کیا ہے؟ عمر کی درازی ہے، عمر کی درازی ہے۔ مسیح ہوا، دفن ہوا، جی اٹھا، اور پھر دوبارہ مرنے کا نہیں ہے۔ رومیو 6:10 وہ اب تک جیتا ہے، وہ اب تک جیتا ہے۔ یہ بلیسنگ ہے کہ وہ اب تک جیتا ہے اور ہم بھی روحانی طور پر جیتے ہیں۔ خدا کی مرضی اب اس کے وسیلہ سے پوری ہو رہی ہے، خدا یسوع مسیح کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کی جب مرضی، خدا کی مرضی یسوع مسیح کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے، تو یسوع مسیح کے ہماری زندگی میں رہنے کی وجہ سے اب خدا کی مرضی ہماری زندگیوں کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ خدا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ کوئی بھی ہلاک نہ ہو، بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ دوسرا پترس 3:9 ملتا ہے۔ یہ افزانہ کام کیے بغیر ناممکن تھا، افزانہ کام ہونا تھا، اس لیے سب کی توبہ تک نوبت پہنچنی تھی۔ موت زندگی پیدا کرتی ہے، اور کلام کے مطابق یوحنا 12:24 کے مطابق گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر بہت سا پھل لاتا ہے، بہت سا کیا لاتا ہے؟ پھل لاتا ہے۔ پھر تیسری جو برکت ہے، تیسری کیا برکت ہے؟ وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ افزانہ کام کی بدولت، کفارے کے کام کی بدولت، اس کام کی بدولت فتح یہی تھی کہ وہ اپنی نسل یعنی کلیسیا کو، جو اس کا بدن ہے، کلیسیا نے اس کے مار کھانے سے جنم پایا ہے، اور افزانہ کام کی یہ فتح ہے۔ موت تیری فتح کہاں رہی؟ اور یہ افزانہ کام خدا یسوع مسیح نے کیا، اور اس کے کرنے کے سبب سے کلیسیا نے جنم لیا ہے، کلیسیا نے جنم لیا ہے۔ جس طرح آدم کو نیند یعنی موت کے حوالے کیا گیا اور ہوا پیدا کی گئی پیدائش 2:21 کے مطابق، اسی طرح مسیح نے خود کو موت کے حوالے کر دیا تاکہ کلیسیا کا جنم ہو جو مسیح کی دولت ہے۔ ہاللیلویہ۔ مسیح کا موت میں سے گزرنا اس لیے تھا کہ جیسے آدم میں سے ہوا پیدا کی گئی اور ایک جنم ہوا، اسی طرح مسیح کے مصلوب ہونے کے ذریعہ سے کلیسیا جنم لے، کلیسیا پیدا ہو، اور کلیسیا جو ہے وہ جنم لے۔ وہ اپنی نسل کو دیکھ رہا ہے، اور یہ نسل ترقی کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ ہے خدا یسوع مسیح کے دکھوں کی برکات، جو آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں آپ اور زیادہ قریب کے ساتھ آپ ان کا ذکر سنیں گے۔ گڈ فرائیڈے میں، سن رائز میٹنگ میں، ایسٹر کی میٹنگ میں، ویڈنسڈے کی، تھرسڈے کی میٹنگ میں، تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ ہم نے مسیح کے دکھوں کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، غور کرنا ہے۔ اور کلام پاک میں کیا لکھا ہوا ہے جو ہم گیت گاتے ہیں؟ تیری قدر ہو جانے، تیری قدر ہو جانے جڑا زخم بچانے، لہو جنہ بچوں بھاگ کے۔ ہم اسی وقت اس کی قدر جان سکتے ہیں جب ہم اس کے زخموں کو پہچانیں گے۔ یہ روزوں کے ایام بڑے خوبصورت ایام ہے کہ ہم اس کے دکھوں کو قریب سے جان سکیں۔ دکھ اس کے اس لیے نہیں ہے کہ ہم غم زدہ ہوں، بلکہ اس لیے ہے کہ ان دکھوں کو جو مسیح نے برداشت کیے ہم دوبارہ دکھی نہ ہوں۔
اس کے دکھوں کو یاد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم انسانہ کام کو یاد کر سکیں. جب یاد کرنا ہے تو ہم نے اس کے دکھوں کو اپنی زندگی میں یاد کرنا ہے. ہاللیلویا. آئے اپنی آنکھیں بند کرے سر کو جھکائیں گے اور اس کے انسانہ کام پر غور کریں گے, سوچیں گے, اپنی زندگی میں غور کرتے ہوئے سوچیں گے جو ہم اس نے ہماری زندگی میں کیا ہے. یاد رکھیے گا اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے, ہمیں رہائی ملی ہے. ہم کبھی بھی جو ہے وہ نجات نہیں پا سکتے تھے, لیکن مسیح نے اپنے